اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین، پارہ نمبر 16 کا آغاز سورہ کہف کے مشہور واقعے سے ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندہ یعنی خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر پر اعتراضات کیے۔ اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی کے شایع نشان یہی بات ہے کہ وہ کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو ٹوکے۔ بعد میں جب خضر نے اپنی حیثیت بتائی تو دنیا میں ہونے والے ناخوشگوار واقعات کے پیچھے خدا کی حکمت سے بھی پردہ اٹھایا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے جسے اللہ نے زمین میں اقتدار دیا تھا۔ عادل طرز حکمرانی کا وہ قرآنی ماڈل ہے جو اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کے آخر میں واضح کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور کامیابی کا دار و مدار عمل صالح اور اخلاص پر ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے۔ سورہ مریم اللہ کی رحمت کے قصوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندگی ہی عزت کا راستہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ جیسے بیٹا عطا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے اور گود میں بولنے کا معجزہ بھی سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست باپ سے نرمی سے دعوتی گفتگو کی، پھر جب اس نے دھمکی دی تو ترک تعلق کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے انبیاء یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سورت کے اختتام پر جہنم اور جنت کے مناظر بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ مکمل اس پارے کا حصہ ہے اور اس کا مرکزی موضوع کشمکش ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل چیلنجز سے گزرے اور انہیں ڈیل کیا، اس کا بیان آیا تاکہ حق کے علمبرداروں کو رہنمائی ملے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، فرعون کے پاس جانے کا حکم، معجزات یعنی عصا اور ید بیضا، اور فرعون کے مقابلے میں ساحروں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں جو بڑے بڑے مضامین آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور آپ کی پیدائش کا زمانہ بنی اسرائیل کی ذلت اور پستی کا دور تھا اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں شاندار مکالمہ پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائے جائیں گے اور اسی کی تہ سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جادوگروں کا مقابلہ، ان کی شکست اور قبولیت ایمان کا تذکرہ آیا اور فرعون کی دھمکی پر ان کی ثابت قدمی کو قرآن نے خصوصاً پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ بھی آیا۔ بنی اسرائیل کا بہکنا، اس کا بھی تفصیلی ذکر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے ایک بچڑے کو بنی اسرائیل کے سامنے بت بنا کر پیش کیا اور گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر سخت احتجاج اور سامری کی جلاوطنی کا واقعہ بھی اس صورت کے اندر آیا ہے۔ قرآن کے ذریعے نصیحت، قیامت کی ہولناکیوں کا منظر اور ذکر سے غفلت کے نقصانات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ کا اختتام اس تاکید پر ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے اور صبر و نماز سے مدد لی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آئینہ سیکشن پیش کریں گے
جس میں ہم اس پارے کو آئینے کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے اور 3 مثبت صفات اور 3 منفی صفات تلاش کریں گے۔ مثبت صفات میں نمبر 1 عہد شناسی، یعنی کوویننٹ کانشیسنس۔ انسان کی بلندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو سنجیدگی سے لے۔ نمبر 2 حیا اور احساس ذمہ داری، جسے ہم مورل سینسٹیوٹی کہہ سکتے ہیں۔ لغزش کے فوراً بعد اپنی کمزوری کا احساس اور اسے چھپانے کی فطری کوشش اس بات کی علامت ہے کہ دل زندہ ہے اور ضمیر بیدار ہے۔ نمبر 3 رجوع اور ہدایت کی طلب، ریٹرن ٹو گائیڈنس کہہ سکتے ہیں ہم۔ لغزش انجام نہیں بلکہ آغاز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان ہدایت کی طرف لوٹے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ یہی انسان کی اصل عظمت ہے۔ اب منفی صفات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 غفلت اور عزم کی کمزوری، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم لیپس آف ریزالو۔ علم اور عہد کے باوجود شعور کا کمزور پڑ جانا انسان کو وسوسے کے قریب لے آتا ہے۔ غفلت پہلی دراڑ ہے۔ نمبر 2 فریب میں آ جانا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم سسپٹیبلٹی ٹو مینیپولیشن۔ ممنوع کو پرکشش نام دے کر پیش کیا جائے تو کمزور شعور اسے خیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وسوسہ ہمیشہ خیر خواہی کے پردے میں آتا ہے۔ نمبر 3 خواہش خلود اور اقتدار کا فریب، یعنی illusion of immortality and power۔ ہمیشگی اور نہ ختم ہونے والی برتری کا خواب انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں اور سورہ طٰہٰ سے آیت نمبر 115 سے 122 تک منتخب کرتے ہیں اور اس کا تفسیری مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں ہم طبری اور قرطبی کی تفسیر کی روشنی میں بات کریں گے۔ آج کی منتخب شدہ آیتوں میں 3 اصولی باتیں پائی جاتی ہیں اور ایک واقعہ۔ ایک آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، دوسرا شیطان کے سلسلے میں، تیسرا دنیاوی زندگی کی نوعیت کے بارے میں۔ یہ 3 اصولی باتیں ہیں۔ اب ہم آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور مفسرین کے حوالے سے اس کی تشریح پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ امام ابو جعفر طبری اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ عہد سے مراد وہ واضح حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تھا کہ وہ اور ان کی بیوی اس مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا فنسیہ، بس وہ بھول گئے۔ طبری کے نزدیک اس نسیان کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت آدم نے حکم کی حقیقت کا انکار کیا یا شعوری بغاوت کی، بلکہ یہ ایک لمحاتی غفلت تھی، یعنی یادداشت کا کمزور پڑ جانا، نہ کہ ارادہ معصیت کا پختہ ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں پختہ عزم نہ پایا۔ قرطبی کے مطابق اس جملے میں انسانی فطرت کا راز پوشیدہ ہے۔ علم اور عہد اپنی جگہ، مگر عزم کی کمزوری انسان کو لغزش کے قریب لے آتی ہے۔ گویا قرآن انسان کو اس کے ضعف کے ساتھ پیش کر رہا ہے، نہ کہ اس کے انکار کے ساتھ۔ حسین نصر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا گناہ نہیں بلکہ اس کی غفلت ہے۔ جب اس پر غفلت چھا جاتی ہے تو پھر وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی تربیت اور اس کی قوت ارادی کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بعض چیزوں سے روک دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کی شخصیت پختہ ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھے
اس سے توقع ہے کہ وہ روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ روحانی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مادی خواہشات کو کم کیا جائے، وہ مرغوبات اور خواہشات کا غلام بن کر نہ رہے۔ یہ وہ معیار ہے جو انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فتشقیٰ سے مراد دنیا کی مشقت ہے، یعنی ابن آدم دنیا کی مشقت اور تکلیف کو اٹھاتا ہے۔ پھر یہ باریک نکتہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتشقیان نہیں فرمایا، یعنی دونوں مشقت اٹھائیں گے، بلکہ فتشقیٰ اس میں بنت ہوا بھی شامل ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کو قبل از وقت بتا دیا کہ شیطان تمہیں اکسائے گا، چونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی اسی وقت ظاہر ہو گئی جب اس نے تمہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فلا یخرجنکما، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا، اور آدم جب جنت سے دنیا میں جائیں گے تو مشقت، جد و جہد، پریشانیاں، شوق، انتظار، رنج اور محرومی، ان سب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ یہ سب چیزیں جنت سے باہر انسان کے انتظار میں تھیں۔ جب تک آدم جنت میں تھے مشقتوں اور مصیبتوں سے محفوظ تھے، بہرحال انہیں دنیا میں آنا ہی تھا، لیکن کب آنا یہ اس ٹیسٹ کے بعد طے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد والی آیت یہ ہے کہ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں 4 بڑی سہولتیں میسر تھیں: بھوک مٹانے کے لیے کھانا، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا، پیاس بجھانے کے لیے پانی، اور گرمی اور سردی سے جسم کی حفاظت کے لیے چھت یا گھر۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہاتا ہے، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، جبکہ یہ 4 چیزیں موسٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں وہاں ملیں گی، اور یہاں ہم ایک امپرفیکٹ ورلڈ میں رہتے ہیں۔ اس لیے دانش مندی یہ نہیں کہ زندگی کا سارا سرمایہ اسی دنیا کے پیچھے لگا دے۔ اب آگے کی سیٹ آف آیات کو دیکھیں۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا، آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخر کار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔
آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی. اس کے بعد آیات میں وہ منظر آتا ہے جس میں شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، یہاں غور سے دیکھیں. قرآن کہتا ہے فوسوس الیہ الشیطان. وسوسہ خفیہ نرم انداز میں دل میں خیال ڈالنے کا نام ہے. یہ کھلی بغاوت زور زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ ذہن کے اندر سوال اور خواہش پیدا کی جاتی ہے. طبری اس بات کو نمایاں کرتے ہیں کہ شیطان نے آدم کے سامنے براہ راست حکم کی نفی نہیں کی، بلکہ ایک متبادل پیشکش رکھی جس میں بظاہر خیر کا رنگ تھا. شیطان نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت کا راستہ بتاؤں؟ مفسرین اس مقام پر توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن نے اس درخت کو شجرۃ الخلد نہیں کہا، بلکہ یہ تعبیر خود شیطان کی ہے. یعنی اس نے ممنوع کو ایک پرکشش اٹریکٹیو نام دیا. ممنوع کو، جو منع شدہ چیز ہے، خلود کا استعارہ بنا کر پیش کیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی اس سے ملے گی. یہی شیطان کی حکمت عملی ہے، حقیقت کو نئے عنوان سے آراستہ کرنا تاکہ اس کی کشش بڑھ جائے. انسان کی فطرت میں بقا کی یعنی پرمننس کی خواہش پہلے سے موجود ہے. فنا کا خوف یعنی موت کا خوف اور دوام پرمننس کی آرزو اس کے اندر موجود ہے. شیطان نے اسی خواہش کو چھیڑا، ساتھ ہی ملک لا یبلا کہہ کر اقتدار اور امتیاز کی خواہش کو بیدار کیا. گویا وسوسے دو بنیادی انسانی محرکات کو مخاطب کرتا ہے، ایک ہمیشگی، دوسرا اقتدار. یعنی ایک پرمننس اور دوسرا پاور. اس کی تائید سورہ اعراف کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جہاں شیطان نے یہ بھی کہا کہ تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا گیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. اس طرح اس نے محرومی کا احساس بھی پیدا کیا کہ اللہ کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حکمت پر اس نے شبہ ڈال دیا. طبری اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھا کر بھی آدم کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. یعنی وسوسہ صرف خیال نہیں تھا بلکہ اعتماد سازی کے ساتھ پیش کیا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فریب ہمیشہ دشمنی کے چہرے کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ خیر خواہی کے پردے میں چھپ کر آتا ہے. جب آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت سے کھا لیا تو قرآن کہتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں. قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں سوآت کا لفظ محض جسمانی برہنگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک معنوی انکشاف بھی ہے. یعنی لغزش کے فوراً بعد ان پر اپنی کمزوری اور غلطی آشکارا ہو گئی. سطر کا ہٹ جانا ایک علامتی کیفیت بھی ہے. گناہ انسان کے باطن کو بے نقاب کر دیتا ہے. گناہ کا پہلا اثر انسان کے وقار پر پڑتا ہے. اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. قرطبی اس عمل کو فطری حیا کی علامت قرار دیتے ہیں، یعنی لغزش کے بعد بھی ان کے اندر حیا باقی تھی. یہی وہ نقطہ ہے جہاں آدم علیہ السلام اور شیطان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے. شیطان نے تکبر کیا اور اصرار کیا، جبکہ آدم نے حیا اور ندامت کا اظہار کیا. اگرچہ ان آیات میں توبہ کا ذکر صراحت سے نہیں، مگر سورہ بقرہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور توبہ کی. اسی تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ لغزش انسانی ہے مگر رجوع ربانی ہے.
قرآن یہاں اس واقعے کو مایوسی پر ختم نہیں کرتا، بلکہ آگے آتا ہے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ اجتبا کا لفظ انتخاب اور قربت کے معنوں میں ہے، یعنی لغزش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم کو رد نہیں کیا بلکہ انہیں ہدایت کے منصب پر برقرار رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی کمزوری اللہ کی رحمت کو منقطع نہیں کرتی، بشرطے کہ اس کے بعد وہ رجوع کر لے۔ ان آیات کے مجموعی مطالعے سے ایک مکمل انسانی خاکہ سامنے آتا ہے۔ عہد دیا گیا، غفلت ہوئی، وسوسہ آیا، خواہش نے اثر ڈالا، لغزش ہوئی، ندامت پیدا ہوئی اور ہدایت کا دروازہ کھلا۔ قطب شہید اور قرطبی دونوں اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت سرکشی نہیں بلکہ انسانی کمزوری کا اظہار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے شیطان کے تکبر کے ساتھ ایک ہی درجے میں نہیں رکھا۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بعض انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ ہم نفسیاتی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تفسیری مطالعے سے واضح ہوا کہ اس واقعے کا مرکزی محور جو سینٹرل ایکسس ہے وہ عہد، غفلت اور وسوسہ ہے۔ اب ہم اسی واقعے کو جدید نفسیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ قرآنی متن کو نفسیاتی نظریات کا تابع بنا دیا جائے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ انسانی فطرت کے جن پہلوؤں کو قرآن نے 14 صدی قبل بیان کیا، جدید تحقیق ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ حصہ 4 بڑے عنوانات کے تحت منظم کیا گیا ہے: شعور کی نگہبانی، فریب کی شناخت، لالچ کی نفسیات اور ہدایت سے وابستگی۔ اب ہم ایک ترتیب سے ان 4 پہلوؤں پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ شعور کی نگہبانی یعنی گارڈنگ اویئرنس۔ آیت میں کہا گیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ انسان کی کمزوری کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے، غفلت۔ یہاں سوال یہ ہے کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور عزم کمزور کیوں پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینیل کہنمین ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کی ایک کتاب ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ اس میں اس نے انسانی ذہن کو 2 نظاموں میں، 2 سسٹمز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو وہ کہتا ہے سسٹم 1، جہاں انسان فوری، جذباتی اور تیز رد عمل دینے والا ہوتا ہے، اور یہ ایک نظام ہے، یعنی امپلسو، آٹومیٹک، انٹوزیو سسٹم ہے۔ دس از کالڈ اے سسٹم 1۔ پھر وہ کہتا ہے سسٹم 2 کے بارے میں، سست، تجزیاتی، غور و فکر پر مبنی نظام ہے۔ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ ڈیلیبریٹ، تھاٹفل اینڈ کیلکولیٹنگ۔ دس از کالڈ اے سسٹم 2۔ اب وہ تفصیل سے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک خاموش مگر نہایت دلچسپ ڈرامہ جاری رہتا ہے۔ گویا ہمارے اندر 2 کردار موجود ہیں، ایک ہے فوری، جذباتی اور خودکار نظام، جسے وہ سسٹم 1 کہتا ہے۔ یہ اچانک حرکت میں آتا ہے، سوچنے کا موقع نہیں دیتا، بس رد عمل پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اچانک کوئی تیز آواز سنائی دے تو آپ فوراً چونک جاتے ہیں، ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یا کسی نے ہمیں کچھ کہا، ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کوئی لالچ سامنے آیا، دل فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوچ کر فیصلہ نہیں کیا بلکہ خودکار طور پر رد عمل دیا، یعنی آٹومیٹک ریسپانس تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظام ہے سنجیدہ، غور و فکر کرنے والا، کیلکولیٹ کرنے والا، حساب لگانے والا۔
جسے سسٹم 2 کہا جاتا ہے، یہی وہ حصہ ہے جسے ہم اپنی شعوری عقل، فیصلہ سازی یعنی ڈیسیشن میکنگ اور سیلف کنٹرول سے جوڑتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی مجمع میں اپنے بچے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پوری طرح سے توجہ کے ساتھ اس کام پر مرکوز ہوتا ہے۔ آپ اس کی شکل، لباس، قد یا آواز کو یاد کرتے ہیں، باقی چہروں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اور توجہ کو بکھرنے نہیں دیتے۔ یہ ہے شعوری نظام، یہ ہے ضبط نفس، یہ ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ یہ سیلف کنٹرول اور سیلف ریگولیشن سسٹم 2 کا کام ہے۔ زندگی میں ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر اخلاقی انتخاب اور کبھی کبھی ہمارا ایمان بھی ان 2 نظاموں کی کشمکش میں طے ہوتا ہے۔ ایک ہمیں کھینچتا ہے فوری خواہش کی طرف، دوسرا ہمیں بلاتا ہے سوچ، عہد اور ذمہ داری کی طرف۔ اب سوال یہ ہے، ہم کس کو روزانہ مضبوط کرتے رہتے ہیں، فوری رد عمل یا بیدار شعور کو؟ اب دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں جسے ہم کہیں گے فریب کی شناخت یعنی ڈیٹیکٹنگ مینیپولیشن۔ شیطان براہ راست یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم غلط ہے، بلکہ اس نے ایک دلکش متبادل پیش کیا، ایک اٹریکٹیو الٹرنیٹو پیش کیا۔ اور کیا پیش کیا؟ شجرۃ الخلد اور ملک لا یبلا، ہمیشگی کا درخت اور پائیدار اقتدار جسے کوئی زوال نہیں۔ یہ فریب کا نفسیاتی اسلوب ہے، اس کو کہتے ہیں ری فریمنگ، حقیقت کو نئے عنوان سے پیش کرنا۔ رابرٹ سیالڈینی کی ایک کتاب ہے انفلوئنس، دی سائیکالوجی آف پرسویشن۔ اس میں اس نے پرسویشن کے 6 بنیادی اصول بیان کیا ہے، جن میں سے چند اس واقعے پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بازار صرف ایک چیز لینے کے لیے گئے اور واپس آتے ہوئے اور 2-3 چیزیں خرید لی؟ کبھی کسی دکاندار نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ آپ نے وہ چیز خرید لی جس کی واقعی آپ کو ضرورت نہیں تھی، یا کسی نے راستے میں روک کر چندہ مانگا اور آپ نے صرف اس لیے دے دیا کہ اس نے ایک وجہ بتائی۔ کسی اسکیم، مثلا ٹائم شیئر ریزارٹ اسکیم، یا کوئی ممبرشپ، مثال کے طور پر جم ممبرشپ آن ڈسکاؤنٹ ریٹ، یا کوئی کورس جس میں اعلان ہوتا ہے only few seats are available and 40% ڈسکاؤنٹ، آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور سامنے والے نے اعتماد سے بات کیا تو آپ انکار نہیں کر سکے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ممکن ہے آپ کسی کنونسنگ ایکسپرٹ کے اثر میں آ گئے۔ نفسیات کے ماہر رابرٹ سیالڈینی نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی ذہن کے کون سے بٹن کو دبانا ہے۔ وہ ہماری ذہنی شارٹ کٹس ہیں، یعنی آسان راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہنگی چیز لازماً معیاری ہوگی، اس لیے کبھی کبھی دکاندار قیمت بڑھا کر چیز زیادہ فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہنگی چیز لازماً معیاری ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی دکاندار ایک معمولی شے کی قیمت بڑھا کر فروخت کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سادہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو پرکھتے نہیں ہیں۔ زندگی کی تیزی میں ہم آسان راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہی راستہ کبھی کبھی ہمیں غلط فیصلے تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم رکیں، سوچیں اور ہر کیونکہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے اسے فوراً قبول نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، لالچ اور تاخیر کی نفسیات یعنی ٹیمپٹیشن کی سائیکالوجی۔ وسوسے کا مرکز 2 چیزیں تھیں، ہمیشگی اور اقتدار، پرماننس اینڈ پاور۔ یہ دونوں خواہشات انسانی جبلت کا حصہ ہیں۔
والٹر مشل کی مشہور جو مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہے، جس کی تفصیل اس کی کتاب دی مارش میلو ٹیسٹ میں موجود ہے، اس پر ہم نے پارہ نمبر 2 میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو بچے فوری لذت کو مؤخر کر سکتے ہیں وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب اور متوازن ثابت ہوتے ہیں۔ اس تحقیق سے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں آزمائش یہی تھی، کیا فوری کشش کو روکا جا سکتا ہے؟ شیطان نے مستقبل کے ایک عظیم فائدے کا وعدہ کیا، خلود اور اقتدار، مگر وہ دراصل فوری حکم کے خلاف ورزی تھی۔ یہاں پیراڈاکس یہ ہے کہ شیطان نے تاخیر کی صورت میں دائمی فائدہ پیش کیا، مگر در حقیقت وہ فوری خواہش کی تکمیل تھی۔ ٹیمپٹیشن سائیکالوجی کے مطابق لالچ کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، ہم بھی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اٹریکٹیو فریمنگ، یعنی دلکش انداز میں پیش کرنا۔ نمبر 2 ایموشنل ایکٹیویشن، جذبات کو بیدار کرنا۔ نمبر 3 رسک منیمائزیشن، نقصان کو چھپا دینا۔ نمبر 4 ریوارڈ میگنیفیکیشن، فائدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ یہ چاروں عناصر اس واقعے میں نمایاں ہیں۔ وسوسہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ مکمل نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ نمبر 4 ہدایت سے وابستگی، کلنجنگ ٹو ڈیوائن گائیڈنس۔ لغزش کے بعد قرآن مایوسی نہیں بلکہ ہدایت کا دروازہ دکھاتا ہے۔ یہاں سے انسانی شخصیت کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریکوری میکینزم۔ ایڈورڈ ڈائسی کی ایک تھیوری ہے سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری، اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کے مطابق بیلنسڈ پرسنالٹی کو وہ کہتا ہے کہ 3 ضروریات ہیں: آٹونومی، کمپیٹنس، ریلیٹڈنس۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو شخصیت متوازن اور مستحکم رہتی ہے، یعنی بیلنسڈ اینڈ اسٹیبل پرسنالٹی۔ اب یہ تینوں چیزیں اس واقعے میں دیکھیے۔ قرآن کی ہدایت انسان کو آٹونومی دیتی ہے، یعنی انتخاب کا حق دیتی ہے۔ درست علم، یہ کمپیٹنس پیدا کرنے کے لیے قرآن ہمیں درست علم دیتا ہے، اور ریلیٹڈنس پیدا کرنے کے لیے قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب اس پوری گفتگو سے مجموعی نفسیاتی تصویر کیا ابھرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کے 4 بنیادی پہلو ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1 انسان بھول سکتا ہے، اس لیے شعور کی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ انسان فریب میں آ سکتا ہے، اس لیے تنقیدی بصیرت ضروری ہے۔ انسان لالچ سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ضبط نفس ضروری ہے۔ انسان لغزش کے بعد سنبھل سکتا ہے، اس لیے ہدایت سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی اصل کمزوری خواہش نہیں بلکہ غفلت ہے، اور اس کی اصل طاقت معصومیت نہیں بلکہ رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔